Hey buddies, welcome back to the channel लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी नैना और शिवानी की। तो स्टोरी का लास्ट पार्ट में देखा था कि नैना थोड़ी सी जेलस हो जाती है जब वो देखती है कि शिवानी किसी लड़के के साथ में बाइक पे बैठ के जा रही है। फिर वो बोलती है मुझे बुरा क्यों लग रहा है, मुझे घर जाना चाहिए। ऐसे बोल के वो घर चली जाती है। घर जाने के बाद में जब वो खाना खा रही थी, पूरी फैमिली के साथ में बैठी थी, उसके दिमाग में अब भी वही चीज़ चल रही थी कि क्या वो सच में उसका बॉयफ्रेंड है। हो सकता है, बट वो तो ऑफिस में भी लड़कों से बात करती है, तो क्या उस लड़के के लिए वो सीरियस है या फिर बस टाइम पास कर रही है। क्या शिवानी उन लड़कियों में से है जिसके लिए ये सब कुछ बस एक टाइम पास होता है। वो बहुत कुछ सोच रही होती है एंड वो थोड़ा सा शिवानी को जज भी कर रही होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि मुझे क्या लेना देना, वो तो बस मेरा सेक्रेटरी है ना, बस मेरा काम करेगी चली जाएगी, मुझे क्या मतलब। और वैसे भी ऐसी लड़की को मुझे अपनी सेक्रेटरी रखना भी नहीं है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है। सब लोग ऑलमोस्ट खाना खा चुके होते हैं, तभी नैना देखती है कि सब लोग खाना खा चुके हैं, तो वो भी फटाफट खाना खाती है फिर अपने रूम में चली जाती है। लेकिन उसके दिमाग से ये बात जा नहीं रही थी। वो बार बार कुछ भी काम करते करते बीच में उसके दिमाग में बातें आ ही रही थी। उसके अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था और वो जेलसी भी थी। वो सो जाती है। नेक्स्ट डे होता है। वो आराम से उठती है एकदम फेस पे एक स्माइल लेकर के, लेकिन जैसे जैसे वो रेडी हो रही होती है उसके दिमाग में फिर से वो सारी बातें आ रही होती हैं। सारी बातें शिवानी से रिलेटेड थी। वो सोचते कि आज ना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, वैसे भी मुझे तो उसे ऑफिस से निकालना था ना। कम ऑन है ना, यू कैन डू इट। ऐसा बोल के वो तैयार हो जाती है और एकदम फेस पे एक स्ट्रिक्ट लुक लेकर के ऑफिस चली जाती है। वो ऑफिस करना चाहती है। आज सब लोग देखते हैं कि नैना थोड़ी सी गुस्से में है, इसलिए ज़्यादातर उसे कोई पंगा नहीं ले रहा था। वैसे नैना हमेशा एक शांत माहौल में रहती थी, बिल्कुल शांत, किसी पे चिल्लाया नहीं करती थी, बट उसकी आंखें काफ़ी थी डराने के लिए। बट आज आज वो चिल्ला भी रही थी और बस सबकी बेइज्जती कर रही थी। सब लोग बोलते हैं कि आज तो बड़ी गुस्से में मैम, अगर थोड़ी बहुत भी गलती की ना तो बेटा मारे जाएंगे। तो सब लोग अपना काम ध्यान से कर रहे थे और कोई भी बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर रहा था। सब लोग काम को लेके सीरियस थे। इवन शिवानी, वो भी देखते कि आज तो ये बड़ी गुस्से में है, भगवान जी बचा लेना मुझे। ऐसा बोल के वो खड़ी जाती है क्योंकि उसे शेड्यूल दिखाना जो होता है मैम को कंफर्मेशन के लिए। तो जाती है कैबिन के बाहर, नॉक नॉक करती है तो बोलती कम इन। तो शिवानी अंदर जाती है और शेड्यूल दिखाती है। नैना को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, सारी टाइमिंग ऑफ थी। तो बोलते कि ये क्या बनाया तुमने, कचरा है ये, इसको फेंको, एक काम करो। तो शिवानी बोलती मैं वो क्या चीज़ चाहिए वो बता दीजिए, तुम हर जवान लड़ने की कोशिश मत करो। ऐसे बोल के उसे फाड़ देती है एंड बोलती है अब की बार बिल्कुल सही बनना चाहिए, समझ में आया तुम्हें। तो शिवानी सोचती है कि चाहिए क्या मैम को। तो बोलती है मैम मतलब मीटिंग्स कैसे रखूं, तुम मेरे पिए हो ना, इतना भी नहीं पता तुम्हें। तो शिवानी बोलती है यार मैं क्या करूं, अभी बनी तो हूँ पिए, जानते थोड़ी ना उन्हें। वो ऐसे बोल के उन्हें फोर्ट पे इचिंग कर रही होती है। बोलती है भगवान जी प्लीज़ बचा लो प्लीज़। वो सब इतना बोली होती है कि फिर से कैबिन के बाहर नॉकिंग के साउंड आती है। तो रना बोलती है कम इन, अब कौन आ गया। जैसे वैसे बोलती है तो सामने उसके डैड की पी थी। तो वो थोड़ा सा शांत हो जाती है और बोलती है आप क्या कर रहे हो। वो आपके डैड ने मुझे भेजा था। कोई काम था। इन फाइल्स पे साइन चाहिए थे आपके, और वो बोल रहे थे कि आज कुछ मीटिंग्स हैं जो आपको हैंडल करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन में देनी थी, उसी के लिए मैं आई थी। तो आपकी पीए कहाँ है। तो बोलती ये खड़ी। वो शिवाय की तरफ इशारा करती है। तो सामने जो लड़की थी वो हल्के से स्माइल करती है
اینڈ شیوا بھی اسمائل بیک کر دیتی ہے. اینڈ پھر وہ پاس میں آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ آج میم کا شیڈول یہ رہے گا. ایسا بول کے شیڈول ہاتھوں میں دے کے چلی جاتی ہیں. شیوا خوش رہتی ہے اور بولتی ہے بھگوان جی تھینک یو سو مچ, آئی لو یو بھگوان جی, آپ تو بہت اچھے ہو, آپ نے تو میری ساری پرابلم سولو کر دی. تو اب شیوانی باس کو بولتی ہے باس دیکھ لو, یہ کنفرم کر دو نا, وہ میرے ڈیڈ کی بھی ہے, اگر اس نے بول دیا کہ میرا شیڈول رہے گا تو یہی رہے گا. تو شیوانی بولتی کہ عجیب بیماری ہے ان کے اندر, جب میں بولوں تو نہیں, وہ بولے تو ہاں. بھگوان جانے کیا ہے یہ, پتہ نہیں کیسے سنبھالتے ہوں گے گھر والے ان کے. بس اب من میں سوچ رہی ہوتی ہے اتنے میں نانا بولتی ہے تمہارا کام ہو گیا, تم جا سکتی ہو یہاں سے, آئی تھنک میں نے تمہیں اور بھی کام دیے ہیں اور وہ آج ہی کمپلیٹ ہونی چاہیے. تو بولتے یس میم آف کورس آئی ول ڈو مائی بیسٹ. ایسا بول کے چلی جاتی, بولتی ہے بھگوان جی کیوں اس پرابلم میں مجھے پھنسا دیا, کوئی اچھی جاب مل جاتی کم سے کم مجھے. ویسے اچھی تو ہے بٹ صرف پیسوں کے معاملوں میں میری پرستتی کھڑوس کیوں ہے, ایسا لگتا ہے کہ مجھے بس کھا جائیں گی. پتہ نہیں, ایک تو دیکھو کیسے لکس دے رہی ہے آفس میں بیٹھ کے مجھے. ایسا بول کے پھر وہ دیکھتی ہے کیونکہ نینا تو گھور کے دیکھ رہی تھی. بس تو شیوانی بولتی ہے باپ رے مر گیا آج تو, ایسا بولے اپنے کام کرنے لگ جاتی ہے. اس کے پاس ایک لڑکا آتا ہے, کوئی فائل لے کے آیا ہوتا ہے. تو شیوانی بولتی ہے بھائی کیوں مروانا چاہتا ہے تو مجھے, کیا ہوا؟ باس بہت غصے میں, تو نے اگر تھوڑی سی بھی آگے بات کی نا تو آج میری جان چلی جائے گی, سمجھ میں آیا تجھے؟ تو لڑکا ہنس دیتا ہے وہ اور وہاں سے چلا جاتا ہے. اینڈ یہ چیز نینا دیکھ لیتی ہے, نینا غصے میں آ جاتی ہے, شیوانی کو بلاتی ہے. شیوانی آفس میں جاتی ہے اور بولتی ہے یس میم آپ نے بلایا؟ ہاں تمہیں بلایا, تم تو ٹائم پاس کرنے کے لیے آتی ہو نا, کام تو تمہیں کرنا ہوتا نہیں ہے, یہاں پہ بس آ کے تمہیں لڑکوں سے باتیں کرنی ہوتی ہے. تو شیوانی بولتی ہے اب میں نے کیا کر دیا؟ تو بولتی ہے میم میں نے کچھ غلطی کی کیا؟ ہاں تم نے بہت بڑی غلطی کر دی, اب چپ چاپ بیٹھ کے نا یہ سارا کام کرو. ایسا بول کے اسے کچھ فائلز دیتی ہے اور اپنے آفس میں بٹھا دیتی ہے اور بولتی ہے جب تو یہ کام ختم نہیں ہو جائے نا یہاں سے اٹھنا مت. ایسا بول کے خود چلی جاتی ہے کیونکہ آج اس کے آفس کے اندر میٹنگ تھی, تو اس کے آفس میں جو میٹنگس تھی وہ خود ہینڈل کر رہی تھی. اینڈ وہاں شیوانی وہ کام کر رہی تھی نہ, وہ ایک بار بریک لیتی ہے نہ لنچ کرنے جاتی ہے, وہ بس وہیں بیٹھی رہتی ہیں. اس کے ہاتھ پاؤں سب درد کر رہے تھے, سب سے تو اس کو سر درد کر رہا تھا کیونکہ لیپ ٹاپ میں کانسٹنٹلی دیکھنا اس کا ہیڈ ایک بہت زیادہ ہو رہا تھا. لیکن پھر بھی بس اپنا کام کنٹینیو رکھتی ہے. جب تھوڑی دیر بعد اس کو کچھ فائلز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو تھوڑی سی رات کی سانس لیتی ہے کہ چلو اب تو یہ ختم ہو جائے گا اینڈ میں گھر پہ ٹائم سے پہنچ جاؤں گی. ایسا بول کے وہ پھر سے اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. وہ بیچ میں بریک اس لیے نہیں لیتی, اسے ٹائم سے گھر جانا تھا, اس کے ڈیڈ گھر پہ جا کے رہتے تھے, اس لیے وہ اپنا کام پوری محنت سے کر رہی تھی. اسے خود کے لیے خود کی پرواہ اسے بالکل بھی نہیں تھی, اسے صرف ان ڈیڈ کی پرواہ تھی اور ان کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. جیسے وہ کام ختم ہوتا ہے وہ تھوڑی رات کی سانس لیتی ہے, وہ کافی کے لیے جاتی ہے. اسے کافی زیادہ پسند تو نہیں تھی بٹ وہ بولتے کہ ٹھیک ہے آج اس سے کام چلا لیتے ہیں. ویسے بولے کافی بناتی ہیں, کافی کا ایک سپ لیتی ہے, بولتی ہے اسے کیسے پیوں میں یار, چھوڑو پھاڑ میں جائے. ایسا بول کے کافی رکھ کے چلی جاتی ہے. اسے کافی بالکل بھی پسند نہیں تھی, بالکل بھی نہیں. وہ بولتی کیا کڑوی چیز ہے, لوگ کیسے پی لیتے ہیں اسے. ایون وہ کافی اتنی کڑوی تھی بھی نہیں بٹ اسے لگتی تھی تو وہ پیتی نہیں بھی ہے. وہیں پہ کافی رکھ کے چلی جاتی ہیں. جا کے آفس میں بیٹھ جاتی ہیں اور بولتے ہیں کہ چلو کام تو ہو گیا, اب کیا کروں, یہ بھی کام کر لیتے ہیں, ابھی تو ٹائم ہے. پھر ٹائم کو تو دیکھتی بولتی ہے مجھے گاڑی مل جائیں گی نا, پتہ نہیں, میم تو آئی نہیں, میم کو فائل دینی تھی, انہیں فائل دی میں کیسے جاؤں. وہ سب کچھ سوچ رہی ہوتی ہے, ویٹ کر رہی ہوتی ہے. تھوڑا ٹائم گزرتا ہے, 1 گھنٹے ہوتا ہے, 2 گھنٹے ہوتا ہے, اب تک اس کے باس نہیں آئی ہوتی ہے. تو وہ باس کے فون پہ کال لگا دیتی ہے. اس کے پاس نمبر تھے, جیسے وہ کال لگاتی تو ان نون نمبر سے کال آتا ہے تو نینا اٹھاتی نہیں ہے. وہ اپنے گھر پہ تھی, وہ ساری میٹنگس ختم ہو گئی تھی تو گھر چلی گئی تھی. بار بار جب کال آتی تو اٹھاتی, بولتے کون ہے, کون کال کر رہا ہے مجھے اتنی رات کو. تو بولتے میم شیوانی ہیئر, تم مجھے کال کیوں کری اس وقت.
میم آپ نے بتایا آپ فائل چیک کرنے کے لیے نہیں آئی، آپ نے کہا تھا نا آپ آؤ گے. تم کہاں ہو اس وقت؟ آفس میں. رات کے 10 بج رہے ہیں اور تم اب تک آفس میں ہی ہو؟ ہاں آپ نے تو بولتا فائل چیک کرو گے، مجھے لگا آپ لیٹ ہو گئے ہو، اینڈ میں بنا بولے چلی جاتی تو پھر آپ ڈانٹتے. چپ چاپ گھر جاؤ، میں فائل کل چیک کر لوں گی. سمجھ میں آیا تمہیں؟ اوکے میم. ایسے بول کے فائل رکھتے نہیں چلی جاتی ہے اور بولتے شٹ یار، مطلب میرے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. خیر باہر میں جانے دو. اچھا ہوا میں نے اپنے فرینڈ کو بول دیا تھا کہ وہ گھر جا کے پاپا کا خیال رکھ لے، ورنہ یہ لوگ تو کسی کام کے نہیں تھے. اس کے فرینڈ جیسے بھی تھے، بھلے وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے اپنے کالج ٹائم میں، لیکن اس کے فرینڈ بہت اچھے تھے. اس کے ڈیڈ کی خیال رکھ رہے تھے. آخر میں جیسے وہ گھر جاتے اپنے فرینڈ کو گھر بھیج دیتی ہے، اس کا فرینڈ گھر چلا جاتا ہے اینڈ وہ اپنا خیال رکھ رہی ہوتی ہے. اب اینڈ انہیں پورے دن کے بعد آتے بول دیا وہ پتا میری بوس کتنے کھڑوس ہے. مطلب پاپا آپ کو سوچو، میں نے سارا کام کر دیا، میں ویٹ کر رہی ہوں باس آئیں گے کام چیک کریں گے. انہوں نے کہا تھا میں پورا کام دیکھوں گی، تمہارا کام آج ہی پورا ہونا چاہیے. اینڈ پھر چلی گئی، گھر چلی گئی خود تو، مجھے بتایا نہیں، اسی لیے میں آج لیٹ آئی. غصہ تو نہیں ہونا؟ مجھے بتائیں آپ مجھ سے غصہ نہیں ہوئے؟ میرے پاپا مجھ سے اتنا جو پیار کرتے ہیں، ہے نا؟ ہے نا؟ بالکل مجھے پتہ ہے میرے پاپا غصہ نہیں ہے. ویسے آج سارے دن کیا دیکھا آپ نے ٹی وی میں؟ ایسے بول کے سامنے دیکھتی ہے کیونکہ وہ سارے دن ٹی وی آن ہی رکھتی تھی تاکہ اس کے ڈیڈ بھلے ہی وہ سن سکتے ہیں، کچھ محسوس نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بس بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں. شیوا نے بس ایک ہوپ لے کر کے بیٹھی تھی کہ آج نہیں تو کل اس کے پاپا آنکھیں کھولیں گے، اسے دیکھیں گے اور اس پوری دنیا کو دیکھیں گے. اسے پھر سے آئس کریم کھانے کے لیے باہر لے کے جائیں گے، اسے پھر سے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں گے اور کہیں گے شیوا آئس کریم کھانی ہے؟ اور شیوا اسمائل کر کے ان کی انگلی پکڑ کے بولے گے ہاں پاپا چلیں. بس اسی ہوپ میں تھی اور ہمیشہ اسی امید سے ٹی وی آن کر کے جاتی تھی کہ آج نہیں تو کل پاپا مجھ سے سب چیز پوچھیں گے اور پاپا کو اس پوری دنیا کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. بھلے وہ اس بیڈ پہ، بٹ وہ انہیں احساس نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ ایک بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں. وہ انہیں پوری دنیا گھماتی تھی، کئی بار انہیں ویل چیئر پہ بٹھا کر کے انہیں باہر گھماتی تھی. بھلے آنکھیں بند تھی، شریر کام نہیں کر رہا تھا، بٹ وہ تازی ہوا میں ضرور لے کے جاتی تھی. ہفتے میں بھلے ایک بار، کیونکہ اس کے پاس ٹائم اس دن ہوتا تھا، تو بس وہ یہی کرتی تھی. شیوانی وہ اپنے لائف میں بہت پرابلم فیس کر رہی تھی، لیکن وہ فیس پہ وہ اسمائل تھی نا اس کی، وہ بہت زیادہ اتنی ریئل تھی نا، مطلب دیکھنے پہ ریئل لگتی تھی، بٹ اس کے اندر کیا چل رہا اسے پتہ تھا. وہ ایک امید تھی جو کہ اس کے اندر خوشیاں بنائے رکھتی تھی اور بس وہ یہی سوچ رہی تھی. اینڈ پھر جب اسے لگتا ہے کہ رات بہت ہو گئی ہے، سوچنا چاہیے، تو سو جاتی ہے. مارننگ ہوتی ہے، اپنا فون اٹھاتی ہے، ڈاکٹر انکل کو کال کرتی ہے اور وہ بولتی ہے انکل ایک بات پوچھوں؟ بولو. انکل کیا پاپا کے لیے کوئی نرس رکھ سکتے ہیں؟ میں تمہیں کب سے بول رہا ہوں، بٹ تم ہی ہو جو مجھے منع کر دیتی ہو. ارے انکل کو پتہ ہے میری ابھی جاب لگی ہے اور ابھی تو میں نے کوئی پیسے جمع کیے ہیں وتھ انٹرسٹ. ہاں مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ تم نے کتنی محنت کی ہے مجھے وہ پیسے دینے کے لیے. ہاں ان سب کی باتیں میں نہیں کر رہی، مجھے بس اتنا ہوا تھا کہ ابھی میرے منتھ کمپلیٹ نہیں ہوا نا یہ والا، تو مجھے سیلری نہیں ملی ہے، تو اگر میں تھوڑی سیلری لیٹ تو چلے گا. ٹھیک ہے مجھے کوئی دقت نہیں ہے، بس دیکھ لو اگر تم نرس کو برداشت کر سکو تو. مطلب تو ہمیشہ تم اپنے پاس خیال خود رکھتی ہو، کبھی تم نے کسی کو آس پاس نہیں آنے دیا ان کے، تو پھر ابھی کیوں؟ انکل کئی بار مجھے آفس آنے میں لیٹ ہو جاتا ہے اینڈ پاپا کو میڈیسن ٹائم پہ دینا ضروری ہوتا ہے نا. ویسے بھی میں کب تک اپنے فرینڈ سے ہیلپ لیتی رہوں گی کہ وہ پاپا کی میڈیسن دے دیں. وہ کر دیتے ہیں ہیلپ، لیکن ان کی بھی تو خود کی لائف ہے نا، اور مجھے اچھا نہیں لگتا وہ سب کچھ. تو فائنلی تم بڑی ہو ہی گئی. کیا مطلب انکل آپ کا؟ کچھ نہیں. ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا. پکا؟ ہاں بابا پکا. ٹھیک ہے
تو ابھی میں آفس جا رہی ہوں، تو پھر تو چابی وہیں رکھ جاؤ جہاں ہمیشہ رکھ کے جاتی ہوں، میں نرس کو بول دوں گا، وہ رکھ لیں گے دوبارہ آپ کا خیال۔ اوکے انکل، ایسا بول کے اسمائل کرتی ہے، اینڈ وہ بس کیس کو ہمیشہ کی طرح فلور پوٹ کے اندر چھپا کر کے چلی جاتی ہے۔ مطلب آبویس جگہ تھی وہ، بٹ اس جگہ میں سے کچھ خاص تھا نہیں جو کوئی چرا کے لے جائے گا، اسے ڈر تھا، بس پاپا کی سیفٹی چاہیے تھی اسے، تو اور کچھ بھی نہیں، جیسے پاپا کو کیوں ہی ہارم کرے گا، وہ اس کو چلی جاتی ہے۔ نرس آتی ہے، اس کا ڈیٹا خیال رکھتی ہے، اینڈ ٹی وی جیسے آن ہوتی ہے تو وہ بھی کچھ نہیں بولتی ہے، مجھے پتا تھا گھر میں ٹی وی آن ہوگی، اینڈ اسے بولا گیا تھا کہ ٹی وی کو بند نہیں کرنا ہے، تو وہ بند نہیں کرتی ہے، وہ بھی خود بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، اینڈ میڈیسن کا ٹائم ہوتا ہے میڈیسن دیتی ہے، خیال رکھ رہی ہوتی ہے ان کا۔ شیوانی آفس جاتی ہے، آفس جا کر کے وہ اپنا کام سے کام جو فائلس ہوتی ہے وہ اپنے باس کے نینا کو چیک کروا دیتی ہے۔ نینا بولتی ہے کام تو ٹھیک ہے تمہارا، ویسے تمہیں کل ڈراپ کس نے کیا تھا؟ کیا مطلب میم؟ مطلب اتنا لیٹ ہو گیا تھا تو تمہیں ڈراپ کس نے کیا تھا؟ تو شیوانی تھوڑا کنفیوز ہوتی ہے، بولتی ہے میم کون کرے گا، ہو سکتا ہے نا تمہارے اس بوائے فرینڈ نے تمہیں ڈراپ کیا ہو۔ شیوانی تھوڑا سوچتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ میرا کون سا بوائے فرینڈ آ گیا، خیر جو بھی ہے، بولنے تو مجھے کیا جاتا ہے۔ تو وہ کچھ نہیں بولتی، شیوانی جواب نہیں دیتی ہے، تو نینا پھر سے بولتی ہے شیوانی میں تم سے بات کر رہی ہوں، کیا تمہارے بوائے فرینڈ تمہیں ڈراپ کیا تھا؟ اب میں نے ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شیوانی بول دے کہ اس کا بوائے فرینڈ نہیں ہے، بٹ سوری میں نے ایکسپیکٹ کری تھی سب کچھ، تو شیوانی بولتی ہے یس میم اس نے ڈراپ کیا تھا۔ مطلب وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ اب نینا کو اور غصہ آتا ہے کہ میں کل رات کو اس کے لیے پریشان ہو کر کے گھر سے نکلی تھی کہ اب تک کہ آفس میں گھر کیسے جائے گی، میں یہاں پہ آئی تھی اس کے لیے، اور دیکھو تو یہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں۔ ہاں ایکچولی میں نینا آئی تھی، جس کے پاس سب کال آیا تو پریشان ہو گئی تھی کہ اب تک آفس میں کیا کر رہی ہے، گھر سیفلی تو پہنچ جائے گی نا، کوئی پرابلم تو نہیں ہو جائے گی، وہ بہت زیادہ فکر کر رہی تھی۔ وہ آفس میں آتی ہے، وہ فائلس بھی دیکھ لیتی ہے، اس وقت وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرتی ہے تو وہ دیکھ لیتی کہ ہاں شیوانی اسے کال کرنے کے بعد میں یہاں سے جا چکی ہے، بٹ وہ دیکھتی کہ اسے گاڑی مل گئی ہوگی، پتہ نہیں۔ تو وہ دیکھتی ہے کہ گیٹ کے جو فرنٹ ڈور پہ جو کیمرہ تھا اسے دیکھتی ہے، تو دیکھتی کہ وہ خود پیدل جا رہی ہے، تو اسے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ٹیکسی دیکھ رہی ہوں، وہ آگے جاتی ہے خود اپنی کار کو لے کر کے، بٹ وہاں کوئی نہیں ہوتا کیونکہ آگے سے ٹیکسی مل جاتی ہے۔ لیکن ابھی شیوانی بات کو ٹالنے کے لیے بس بول دیتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، باس تو ہے میری، کون سا میری پرسنل لائف میں دخل دیں گی۔ شیوانی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ باس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور وہ بس چپ چاپ ہاں بول دیتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی مان لیں تو میرے کیا جاتا ہے، ویسے بول کر کے بس اگنور کر دیتی اس بات کو، اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن نینا اب بہت غصے میں ہوتی ہے، اس کا موڈ خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ تو اس کا بوائے فرینڈ ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ نہیں فرینڈ ہوگا شاید، بٹ میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں، خیر جو بھی ہو میں چھوڑوں گی نہیں، بٹ میں غصہ کیوں آ رہا ہے مجھے، وہ خود کنفیوز ہوتی ہے، کبھی غصہ کر رہی ہوتی ہے کبھی خود بول رہی غصہ کیوں کر رہی ہوں میں، اتنے سارے ایموشن کے ساتھ میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اور دیکھتے ہیں بھائی آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ خیر تھوڑی دیر بعد نینا کے آفس جو کیبن ہوتا ہے اس کے باہر پھر سے نوک نوک ہوتی ہے، تو بولتے کم ان، اب یہ فائل ہے تو اس فائل کا کام کمپلیٹ کرنا ہے، ایسا بول کے فائل آگے کر دیتی ہے، اس کا دائیں پورا لیپ ٹاپ میں ہوتا ہے، وہ اوپر مڑ کے دیکھتی بھی نہیں کہ کون ہے، تو اتنے میں سامنے سے آواز آتی ہے اوکے میم میں کام کر دوں گی۔ تو یہ آواز سن کے اسے تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ شیوانی کی آواز تو نہیں ہے، ایسا بول کے اوپر کو دیکھتے اس کو فیس اسمائل آتی ہے اور بولتی ارے یار تو ہے کیا، ایسا بول کے فائل نیچے رکھتی ہے اور بولتی تو یہ کیا کر رہی ہے، واہ واہ بیٹے واہ، تیرے دوست سے ملنے کے لیے آئی ہے بٹ نہیں میں کیا کر رہی ہوں، یار تو مانا تو کمپنی کی پوری اونر ہے، بھی سی ای او ہے، بس کا مطلب یہ تو دوست سے باتیں کرے گی، ارے نہیں یار تو وہاں نہ بیٹھ، تو بولتا بیٹھ چھوڑ تو کھڑی ہو پہلے، تو وہ کھڑی جاتی ہے اور بولتی کہ یار ایک حق تو بنتا ہے نا، حق بھی نہیں کرے گی، تو نینا اسمائل کرتی ہے اپنے فرینڈ کو حق کرتی ہے اور بولتی ہے بتا کیسے آنا ہوا،
کیا ہے نا، میری ایک دوست ہے، وہ بھلے ہی لوگوں سے کام کے لیے ملتے ہو گئے، لیکن میں ایک اچھے دوست ہونے کے ناطے اپنے دوست سے ملنے کے لیے آئی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، تجھے کسی کام سے نہیں ہے نا، تجھے میرے کوئی ہیلپ تو چاہیے نہیں ہوگی. اوکے پھر کوئی دقت نہیں ہے. اب میں فل موڈ میں ہوں تجھ سے باتیں کرنے کی، پر تیری کوئی ہیلپ نہیں کروں گی. اوکے بولتے ارے یار ایسے تو باتیں مت کر، تب بھی تو پوچھ رہی ہوں، بول دے کیا کام ہے. ایسا کچھ کام تو اتنا اسپیشل تھا نہیں، تجھ سے ایک بات پوچھنی تھی. تو پوچھی میڈم، مجھے پتا تھا تو کام سے آئی ہوگی. ارے ایسی بات نہیں ہے. ہاں مجھے پتا ہے، اگر تجھے ملنا ہوتا نا تو آفس میں تو کبھی نہیں آتی، تو مجھے باہر بلا لیتی، میرا سر کھا جاتی کہ چل باہر گھومنے چلتے ہیں، ملتے ہیں. میں تجھے جانتی ہوں سمجھی. پتا ہے مجھے، تو مجھے اچھے سے جانتی ہے. اب میری ہیلپ کرنا. ہاں تجھے کیا ہیلپ چاہیے بول. وہ نا، وہ تجھ سے ایک کام تھا. ہاں وہ مجھے پتا تجھے مجھ سے کام تھا، کام بولنا. تو غصہ نہیں کرے گی پہلے بول. نہیں کرے گی غصہ. بول تجھے کیا ہمارے پورے کالج ٹائم میں کسی کو بھی لائک کیا تو نے؟ نہیں، میرے پاس ٹائم کہاں تھا، میں تو پڑھائی کرتی رہتی تھی. اچھا ویسے مطلب تو سمجھ نا، مطلب تم نے کسی کو دیکھا ہو اور تجھے اس پہ کرش ہو یا پھر لائک کرتی ہو، تو بولے تو یہ بات پوچھنے کے لیے مجھے یہاں پہ آئی ہے آفس کے اندر. تو جواب دینا یار، فالتو بکواس مت کر. تو نینا بولتی ہے ارے میری وہاں کوئی بھی نہیں تھا اپنی لائف میں، نہ کوئی ہے، سمجھی. ہاں پھر ٹھیک ہے، بٹ تو پوچھ کیوں رہی تھی. ارے تجھے پتا ہے نا وہ لڑکی. کون سی لڑکی؟ یار ہماری کلاس میں تو تھی، تیرے پاس ہی بیٹھتی تھی. یار مجھے نہیں پتا، میں نے دھیان کبھی نہیں دیا. وہ روز تیرے پاس بیٹھتی تھی، چشمہ پہن کے رکھتی تھی، پڑھائی میں بھی اچھی تھی، تم دونوں سب نے پروجیکٹ بھی کیا کرتے تھے. ہاں اور تو آ کے ڈسٹرب کرتی تھی، رائٹ. ہاں وہی والی. تو بولتی تو اس کا کیا. تیرے پاس نمبر ہے کیا اس کے؟ تجھے کیا کرنا ہے، تو بتا نا تیرے پاس نمبر ہے کیا. تو بولتے ہاں پڑھے ہوں گے، باتیں نہیں کرتی میں، بٹ پڑھے ہوں گے. کیوں؟ وہ اس نے نا مجھے بلاک کر دیا ہے، تو تیرے نمبر سے کال کرنا، اسے سے بات کرنا. ایک سیکنڈ، اس نے تجھے بلاک کیوں کیا؟ وہ میری لڑائی ہو گئی تھی اس سے. اور وہ کیوں؟ تو پہلے مجھے غصہ نہیں کرے گی. نہیں اب میں پرومس نہیں کر سکتی، اور میں بول بھی نہیں رہی. اب تو صحیح سے بول کیا سین چل رہی ہے. تو سر میں نہیں چنگ کرتی ہے، بولتی ہے یار تو دیکھ، تو پہلے مجھے غصہ نہیں کرے گی. نہیں بیٹا میں غصہ کروں گی. جو تیری حرکت ہے نا دیکھ کے مجھے کچھ سمجھ میں تو آ رہا ہے، بٹ کنفرم نہیں ہوں. تیرے مجھے سننا چاہتی ہوں، بول. تو بولتی ہے اب وہ میری بھی گرل فرینڈ ہے نا، اس لیے. اچھا بیٹا، مطلب اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے اور ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں گیا. تو پڑھائی میں بزی رہتی ہے، اپنے کام میں بزی رہتی ہے، مجھ سے باتیں کہاں کرتی ہے تو. ویسے تو تجھے میرے بارے میں کچھ جاننا نہیں ہوتا، میں تجھے بتانے کے لیے آئی ہوں، تجھ سے ہیلپ مانگنے کے لیے. تو تم سب کچھ بول رہی ہے، تو ہیلپ کرے گی نہیں کرے گی مجھے اتنا بتا دے. اگر نہیں کرنا تو میں چلے جاؤں گی، سمجھ میں آیا تجھے. غصہ تو بالکل مت کرنا میرے اوپر، میں نے تجھے کچھ چھپایا نہیں ہے، اور میں تو بس تجھے بتانے کے لیے آئی تھی اینڈ تجھے ہیلپ مانگنے کے لیے آئی تھی. باقی مجھے کوئی کچھ کام نہیں تھا تجھ سے، سچ میں مجھے کچھ کام نہیں تھا تجھ سے. میں کیا ہی کام کروں گی. اور اس پیڑھی میں بہت کچھ بولی جا رہی ہوتی ہے. اتنی بولتی او بلٹ ٹرین، رک جا. تو بولتی ہے بول. ایک بار بتا مجھے، ہر فرائیڈے کو تو مجھے فون کرتی ہے اور اتنا باتیں کرتے کہ کئی بار تو میں فون سائڈ رکھ کے چلی جاتی ہوں، اور تیری باتیں پھر بھی چالو ہوتی ہیں. جب واپس آتی ہوں تیری باتیں اب بھی چالو ہوتی ہیں. اور تو بول رہی ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا تجھ سے باتیں کرنے کے لیے. تو اس کی فرینڈ بولتی ایک سیکنڈ، تو مجھ سے باتیں کرتے وقت فون سائڈ رکھ کے چلی جاتی ہے. ہاں تو اب کو سے باتیں کرتی رہتی ہے، جو تجھے فالتو باتیں کرتی ہے مجھے پسند نہیں آتی. میں فالتو باتیں کرتی ہوں، تجھے پتا میں نے کتنی امپورٹنٹ باتیں بتائی اس کو. تجھے کتنی ساری باتیں بتائی تھی میں نے تجھے، بٹ تو ہے تو میری باتوں کو فالتو سمجھ رکھا ہے تو نے. مجھے بات نہیں کرنی تھی اس سے، تو جانے دے، مت کر اس کو فون. کر دے گی بلاک بھی کر دے گی، میں جا کے بات کر لوں گی اسے گھر پہ. بٹ
تو उससे ना मुझे बातें नहीं करनी है अब। तो बोलते 1 सेकंड ये क्या है? तो बोलते तुझे पता है उसने मुझे ब्लॉक किया था ना, मुझे इतना हर्ट नहीं हुआ जितना तेरे इस बात से हुआ है कि तू तू मेरी बातें नहीं सुनती थी, फ़ोन साइड रख के चल जाती थी। हद है यार, मतलब कैसे दोस्त है तू? भाई इमोशनल ड्रामा कर रही होती है। नैना बोलती है एक काम कर, तू चली जा ऑफिस से, मुझे ना बहुत काम है, तेरी फालतू के सुनने के लिए नहीं है। फालतू? अब मैं फालतू भी हो गई? ठीक है यार, तो उसकी का तरीका है। ऐसा बोलती नौटंकी कर रही होती है। तो नैना बोलती है अच्छा ठीक है मैं कॉल कर रही हूँ। सच में कॉल कर रही है? ठीक है कर। अरे अब वो तो खुला रास्ता, अरे बाढ़ में जाए तो तुम कॉल करना। तो नैना हंसती है, बोलती फालतू में बकवास करती लड़की भी। तो बस वो कॉल कर देती है, उसको पता उसको फ्रेंड है, नौटंकी करती रहती है। तो वो कॉल करती है, तो लड़की कॉल उठाते हुए बोलती है अगर अपनी फ्रेंड की फरमाइश करने के लिए यहाँ पे कॉल किया गया है तो ये फ़ोन व्यस्त है, और अगर खुद की बातें करनी है, बस तुम खुद के बदले तो बातें करती हो नहीं, तो उसी के लिए बातें करने के लिए कॉल किया होगा, तो ये कॉल व्यस्त है। तो बोलती है हेलो हेलो, मुझसे इस तरह से बातें क्यों की जा रही हैं? मैंने क्या किया? नहीं आपने कुछ नहीं किया, और आपकी जो फ्रेंड है ना उसने बहुत कुछ किया है, मुझे पता है। अब तक तो वो आपके पास में आ गई होगी मेरी फरमाइश लगाने के लिए कि मैं आपसे बातें करूं, राइट, उसे अनब्लॉक करूं। हाँ, मुझे ना यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें उसे अनब्लॉक करना है करो, नहीं करना है मत करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो फिर कॉल क्यों किया? इसलिए क्योंकि ये लड़की मेरी जान खा रही है, और उसने सिर्फ इतना बोला है या तो आप उसे अनब्लॉक कर दो या फिर आपके घर पे आ जाएगी, चॉइस इज योर्स। घर पे क्यों आएगी? देखो ये बहुत सिद्ध इंसान है, अब इस इंसान को आपसे प्यार हो गया है, या तो आप मान जाओ अनब्लॉक कर लो, झगड़ा करो पर ब्लॉक मत करो, मुझे कोई मतलब नहीं, बट मैं तो जानती हूँ ये घर में पक्का आएगी, और फिर आप इसे रोक नहीं पाओगे। देख लो, समझ लो, आपकी मर्जी है, बाकी मुझे तो इतना बोलना था। ऐसे बोल के फ़ोन कट कर देती है, और सामने वाले कुछ बोलने नहीं देती। तो उसकी फ्रेंड बोलती तू पागल है क्या, तूने ऐसे क्यों किया? तो बोलते तू रुक जा, 5 मिनट रुक, सिर्फ 5 मिनट। तो बोलते ठीक है, लेकिन तेरे 5 मिनट में क्या हो जाता है? 5 मिनट होती है। बोलते ले 5 मिनट हो गए। तो बोलते काम कर, कॉल कर। अरे ब्लॉक कर दिया उसने मुझे। मैंने कहा कॉल कर, तो कॉल करती है, एंड रिंग जा रही होती, तो बोलती है यार तू तो ग्रेट है, ऐसे बोल के चेक कर लेती हुई, तू मेरी जान है यार, चल मैं जाती हूँ ना। तो बोलते हाँ बेटे जल्दी है। तो बोलते यार उसे मनाना भी तो है। तो बोलते ठीक है जाओ, ऐसा बोल के स्माइल कर रही होती है। इतने में वो रुक जाती है, पीछे मुड़ती है, उसको तक देखते हुए बोलती है एक बात बता दो मुझे, मैं यहाँ पे आई थी, उससे पहले तेरा मूड तक खराब क्यों था? चल मुझसे बातें मनाऊंगी, ऐसे बोल के फ़ोन साइड रख देती है, उसकी तरफ देखते हुए बोलती है बता मूड खराब क्यों था? मेरा मूड कब खराब था? तेरा खराब था, बता क्यों था? वो इतना बोल रही होती है कि इतने में फिर से कैबिन के बाहर नॉक नॉक होती है, और अंदर आती है शिवानी, जो उसकी फ्रेंड होती है, नैना की फ्रेंड। वो देखती है एंड शिवानी को बस देखते रह जाती है, कुछ भी नहीं बोलती उसकी फ्रेंड। एंड शिवानी वहाँ आती है, वो फाइल टेबल पर रखती है, बोलती है मैम ये फाइल का काम हो गया है, बट मुझे ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या प्लीज़ आप मुझे बताएंगे? तो नैना भड़क जाती है और चिल्ला देती है उसके ऊपर, बोलती तुम सत्ता भी नहीं हो रहा। गुस्सा करके समझाती है उसे, पर समझा देती है, एंड फिर शिवानी वहाँ चली जाती है, और उसकी फ्रेंड बस देखती रहती है। तो नैना बोलती है हेलो, वो चली गई है। तो बोलती है कौन है ये? तो बोलती है मेरी सेक्रेटरी। तेरी सेक्रेटरी? भाई कसम से हॉट है। तो बोलते एक सेकंड रुक जा, मैं कॉल करती हूँ तेरे गर्लफ्रेंड को भी, उसे बताती हूँ तू दूसरे लड़के को हॉट बोल रही है। तो बोलती अरे वैसे नहीं, बस तारीफ़ की है मैंने तो बोलती है समझ में आ रहा है मुझे। तो बोलती है एक बात बता, तू चिल्लाई क्यों उस पर? तो बोलते काम ठीक से नहीं कर रही थी। तो बोलते उसने मुझसे सिर्फ पूछा था, हेल्प मांगी थी तेरी, और तूने चिल्ला दिया। कोई तो बात है, तो कुछ बात नहीं समझी तू जाए यहाँ से अभी। तो बोलते नहीं पता ना। तो नैना की फ्रेंड जब ये बोलती है उसे, तो
तो शिवानी बोलती है, सॉरी नैना बोलती है, मैंने कहा ना वो सिर्फ मेरी पीए है और वो काम ठीक से नहीं कर रही थी, मैंने सिर्फ इसलिए उस पर चिल्ला दिया। बट इतना क्यों? क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे कोई पीए चाहिए नहीं थी, और डैड ने ज़बरदस्ती उसे मेरे सर पे टांग दिया है। तो बस ट्राई कर रही हूँ उसे निकालने की। तू उसे निकालने की ट्राई कर रही है? कब से हुए यहाँ पे? हो गए कुछ हफ्ते हो गए, तो निकाल नहीं पाई उसे। यार बहुत टॉर्चर कर रही हूँ, बट वो है जो ढीठ की तरह बस टिकी पड़ी है यहाँ पे, कुछ जाती ही नहीं कहीं पे। तो बोलती है बट तू निकालने को चाहती है, तुझे कहा ना मुझे कोई पिए नहीं चाहिए। देख जितना मैं तो जानती हूँ, तेरे सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं, एक मैं और दूसरी तू जानती है। वो मैडम जब आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। हाँ पता है मुझे। और तू बस अपनी फैमिली के साथ में कंफर्टेबल रहती है, तुझे कंफर्ट जोन सही होता है, मुझे सब पता है। बट ये कुछ अलग है ब्रो। मतलब तुझे गुस्सा आता है, तुझे निकालना तो निकाल देती अब तक, पर तू निकाल नहीं पा रही है। कुछ तो गड़बड़ है ब्रो, कुछ तो गड़बड़ है। तो बोलते एक काम कर, तू यहाँ से उठ। तो बोलते क्यों? बोले बार इधर उठ ना। तो उठ जाती है। तो मैंने उसके हाथ पकड़ते हुए बोलती है, तुझे ना मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ, तू यहाँ से चली जा, वरना तुझे ना इतने प्यार से किक मार के यहाँ से निकालूंगी ना, दोबारा दिखेगी नहीं तुझे। तो बोलती है तू मतलब में ऐसा करेगी? दोस्त दोस्त ना रहा वैसे बोलती है। और बोलती है हाँ तेरे तो प्यार पे प्यार नहीं रहा, अगर तू नहीं गई ना तो वो नाराज़ हो रहेगी तेरे से, और फिर देख ले उसका गुस्सा कितना भड़क जाएगा। उसने तुझे अनब्लॉक कर दिया, तेरे कॉल भी उठा ली, लेकिन तूने फ़ोन काट दिया। तूने ये देखा? तो बोलते मैंने कहाँ काटा? तो तूने काट दिया बुद्धू, तूने देखा नहीं? तो बोलते ओह शिट ब्रो, मैं तो गई, भगवान जी प्लीज़ मुझे बता लेना। ऐसा बोल के प्रेयर मांगते मांगते चली जाती है वहाँ से। एंड बोल थैंक गॉड इसका दिमाग चला नहीं, वरना पता नहीं मुझे क्या क्या बोलती रहती है लड़की, पागल है। ऐसा बोल के स्माइल करती है, बैठ जाती है, अपना काम कर रही होती है, नज़रें अब भी शिवाय की तरफ होती हैं। उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी कि अब भी एक लड़के के साथ में आई है। उसके दिमाग में वही चीज़ चल रही थी कि इसका तो बॉयफ्रेंड है, यहाँ पे काम करने टाइम पास करने आते हैं। क्योंकि उसके साथ में था ही ऐसा, वो जहाँ बैठती थी उसके टेबल के आसपास भी लड़के बैठते थे, एंड वो उनसे बातें भी करती थी। एंड वो उसे लगता था कि बस ये टाइम पास करने के लिए आती है, मतलब होता है ना कुछ लड़कियों का नेचर, उसे लगता था कि शायद उन लड़कियों में से हैं जो कि पता नहीं क्या ही करती हैं, थोड़ा उस तरह इज्जत कर रहे थे उसे। तो बोलते यार मैं क्या करूँ इसे, ऐसी लड़कियाँ मुझे नहीं चाहिए, अपने ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं चाहिए, खास करके मेरे पी के ग्रुप में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या करूँ मैं, काम बहुत ज़्यादा दे के देख लिया, लेकिन ये जाने का नाम नहीं लेती। मुझे क्या करना चाहिए? वो बहुत कुछ सोच रही होती है। एंड वो फाइनली बोलती है ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस इतना काम देना कि सांस लेने का टाइम ना मिला इसे। ऐसा बोल के वो खड़ी होती है, वो फिर से शिवानी को बुलाती है, एंड शिवानी को बहुत सारे काम देती है। अब देखते हैं कि नन्हे का ये गुस्सा कहाँ तक जाता है, और शिवानी कब तक नन्हे का ये गुस्सा बर्दाश्त कर पाती है। और क्या नैना को पता लगेगा कि शिवानी मतलब किसी के साथ में रिलेशन में है ही नहीं, वो तो सिंगल है। और जब पता लगेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, और उसे खुद के अंदर ये चल रही फीलिंग्स, उसके बारे में एहसास कब तक होगा। सवाल तो बहुत थे, लेकिन जवाब वही नहीं थे, बस वही ढूंढने हमें। नेक्स्ट पार्ट तक आई थिंक, हाँ नेक्स्ट पार्ट तक आपको जवाब मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।